بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اب ہمارے سیکنڈ سیمسٹر میں IUL میں یہ سیکنڈ سیمسٹر میں ہماری جو سبجیکٹ ہے وہ ہے اسلامک اسٹڈیز۔ اسلامک اسٹڈیز کے اندر میں نے جو ایک بک ہے وہ بک میں آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ ریفر کر دیتا ہوں۔ یہ ہے فہم دین کے نام سے یہ بک ہوگی جس میں آپ نے پڑھنی ہے۔ اس کا آتھر میں ہوں، سید محمد احمد رشید۔ تو اس کتاب کو ہم لوگ اس میں پڑھیں گے کہ کتنے چیپٹرز ہیں اور کتنی مین امپورٹنٹ چیزیں ہیں، اس کے متعلق میں صرف آپ کو فی الحال بتا دیتا ہوں۔ یہ والا چیپٹر ہوگا ہمارے پاس، اس کے اندر ٹوٹل اس میں بھی پریویس بک کی طرف تقریباً 15 چیپٹرز ہیں جن کے اوپر ہم نے ڈسکس کرنا ہے۔ ان 15 چیپٹر کو ہم نے پڑھنا ہے، اور یہ وہ 15 چیپٹرز ہیں جو پھر آپ کے ایگزامز میں آئیں گے اکارڈنگ ٹو یونیورسٹی سلیبس۔ ان کے اندر وہ چیز ہے، تو میں کوشش کروں گا کہ مختصراً ہر لیکچر اس کے اوپر ریکارڈ کرا دوں تاکہ پھر وہ لیکچر آپ لوگوں کے پاس آ جائے۔ پھر اس لیکچر کو پھر بعد میں آپ سننے کے بعد اپنا کوشچن اینڈ آنسر کر سکتے ہیں۔ ہر کلاس سے پہلے آپ مجھ سے سوال جو پوچھیں گے، جو تیاری آپ کر کے آئیں گے، جو پڑھ کے آئیں گے، اس کے متعلق آپ سوال پوچھیں گے، میں آپ کو اس کا جواب دے دوں گا۔ موسٹلی جو اس کے اندر جو ہمارے چیپٹرز ہیں وہ سب سے پہلے سٹارٹ ہم کریں گے۔ اچھا، اس میں یہ ذہن میں رہے کہ اس اسلامیات کو جو ہم پڑھیں گے یہ کتنی امپورٹنٹ ہے، اس کی کیا امپورٹنس ہے، وہ میں اگلے لیکچرز میں بتاؤں گا۔ لیکن کوشش یہ ہوگی کہ ہم لا سے ریلیٹڈ بات کریں، ہم اس انداز سے اس اسلامک اسٹڈیز کو پڑھیں۔ اگرچہ یہ جو اسلامک اسٹڈیز ہے یہ یونیورسٹی گرانٹ کمیشن نے یا HEC نے بیچلرز لیول پہ کمپلسری کی ہوئی ہے، چونکہ یہ آپ بیچلرز کر رہے ہیں اس لیے یہ آپ کے لیے یہ سبجیکٹ کمپلسری ہے۔ اس لیے میری کوشش یہ ہوگی کہ اس سبجیکٹ کے تحت میں آپ کو اتنا بنیادی عقائد اور بنیادی چیزوں کے بارے میں بتا دوں تاکہ کل جب اسلامک جورسپروڈنس پڑھیں تو آپ کو کانسیپٹ کلیئر ہو، کہ جورسپروڈنس کیا ہے، کس طریقے سے ہے، اور اگر یہ فقہا نے یہ جورس اپنی بنائی ہے تو کیوں بنائی ہے، یعنی میجر جو کانسیپٹس ہیں ہمارے پاس وہ کلیئر ہو جائیں۔ جن میجر کانسیپٹس کو ہمیں کلیئر کرنا ہے اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ ہے توحید، اللہ کا ایک ماننا۔ تو توحید، اس کے اینگلز کو ہم نے سمجھنا ہے۔ دوسرا اس کے اندر سب سے اہم جو ہے توحید کے ساتھ پھر شرک، obviously شرک کیا ہے، شرک کی اقسام کیا ہیں، اور توحید کیوں ایک بنیادی ایک اہمیت رکھتی ہے اس پوری ساری چیز کو سمجھنے کے لیے۔ مطلب آپ سمجھ نہیں سکتے، جب اسلامی جورس کو بھی آپ نہیں سمجھ سکتے جب تک آپ کو یہ کلیئر نہ ہو کہ توحید کیا ہوتی ہے اور شرک کیا ہوتے ہیں، اس کے تقاضے کیا ہوتے ہیں، توحید کے تقاضے کیا ہوتے ہیں۔ تو اس کو ہم نے بڑی ڈیٹیل سے پڑھنا ہوگا، بڑی اسٹڈی کریں گے توحید کے بارے میں۔ دوسری اہم چیز جو ہے وہ ہمارے پاس رسالت ہے۔ رسالت کو ہم نے اسٹڈی کرنا ہے، رسالت کے اندر رسول میں اور نبی میں کیا فرق ہے، پھر نبیوں کی جو اقسام ہے تکوینی اور شرعی، ان کی کیا طریقہ کار ہوگا، اس کو ہمیں سمجھ میں آنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ رسالت جو ہے وہ رسالت کے اندر کچھ نبی انبیاء ہیں جن کا جو ڈائریکٹ فرنٹ فٹ پہ کھیل رہے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جنہوں نے آرام سے کام کیا ہے، مطلب وہ سپورٹنگ رول ہے ان کا۔ سپورٹنگ رول سے مراد جیسے حضرت ہارون ہے، حضرت موسیٰ کے سپورٹنگ رول کے اندر ہیں، ان کا کیا اہمیت تھی، کیوں اس کی ضرورت تھی۔ تو یہ رسالت کے اوپر ہم بات کریں گے۔ پھر تب جا کے ہمیں کانسیپٹ آف ختم نبوت سمجھ میں آئے گا کہ ختم نبوت کا کانسیپٹ کیا ہے، اور پھر ہم اس کو ڈسکس کریں گے اس ختم نبوت کو۔ یہ جو 295C ہے، 295ABC، یہ کیا ہے، کس لیے بنی تھی، کیا مقصد تھا، آیا یہ وہ رول فلفل کر رہا ہے ختم نبوت میں یا نہیں کر رہا، یہ ہم اس کو لیگل انداز سے اس کو سمجھیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور ان چیزوں کے اوپر ہم تذکرہ کریں گے رسالت کے اندر۔ تیسری چیز اس کے اندر جو بنیادی عقیدے میں آتی ہے وہ ہے آخرت، کہ آخرت کیا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، زندہ ہونے کے بعد اپنا کیا ہم نے کام کرنا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے، یہ زندگی کے مراحل کیا ہیں۔ یہ بہت انٹرسٹنگ لیکچر ہوگا جس کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ زندگی کے مراحل کتنے ہیں، روح کے مراحل کتنے ہیں، کہ ہماری روح کن کن مرحلوں سے گزرتی ہوئی یہاں تک پہنچتی ہے۔ بہت امپورٹنٹ اور بہت ہی انفارمیٹیو لیکچر ہوگا۔ تو اس کے علاوہ آخرت کے بعد پھر ہم کریں گے اس کے اندر جو ہمارے پاس اگلا ہے وہ ڈیوائن ورشپ، یعنی عبادات کیا ہیں، ان کا کانسیپٹ کیا ہے۔ اس کے اندر میں ایک چیز آپ کو ضرور بتاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ، کہ ایک ایسا پاسورڈ بتاؤں گا جس سے آپ کو یہ آئیڈیا ہوگا کہ کون سا آدمی جنت میں جا رہا ہے اور کون سا آدمی جہنم میں جائے گا۔ آپ کو ضرورت نہیں ہے کسی سے فتویٰ لینے کی، قرآن آپ کو فتویٰ دے رہا ہے، قرآن آپ کو بتائے گا کہ کون کامیاب لوگ ہیں اور کون ناکام لوگ ہیں، کامیابی کی شرطیں کیا ہے اور ناکامی کی شرطیں کیا ہیں۔ بڑا امپورٹنٹ لیکچر ہوگا یہ سورہ نور کی اسپیشلی جو 11 آیتیں ہیں ان سے میں، سورہ مومنون کی جو 11 آیتیں ہیں ان سے میں اس چیز کو ثابت کروں گا۔ اس کے بعد پھر ایک چیپٹر ہے ہمارے پاس امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا۔ امر بالمعروف کا مطلب ہے نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا۔
یہ ہم پر فرض ہے، اور یہ کیوں ہم پہ فرض رکھا گیا ہے، اس کے پیچھے کون سی ریزنز ہیں، کیا وجوہات ہیں، یہ بہت انٹرسٹنگ ہوگا، بہت زبردست چیز ہوگی. اس کے اوپر ایک آیت میں پیش کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ قرآن کی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اس آیت کی میننگ سے ہم سمجھیں گے کہ یہ کتنا اہم ہے اتحاد رکھنا، نیکی کا حکم دینا، نیکی کے بارے میں ایک دوسرے سے تذکرہ کرنا اور برائی سے روکنا. اور یہ بیسیکلی وہ نبیوں کا کام ہے جو ہماری ذمہ داری لگائی گئی ہے. اس کے بعد جو ہم اگلا جو چیپٹر ہم اس میں پڑھیں گے وہ ہے کسب حلال، حلال کمائی، حلال اور حرام کمائی. اس کے اندر تذکرہ ہوگا، وہ بہت اہم چیز ہوگی کہ حلال کمائی سے کیا مراد ہے اور حرام کمائی سے کیا مراد ہے، حرام کمائی کے تقاضے کیا ہوتے ہیں، حلال کے کیا ہوتے ہیں، تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ الراشی والمرتشی او کلاہما فی النار کا کیا مطلب ہے. یعنی اگر کوئی رشوت لیتا ہے یا دیتا ہے تو اس سے کیا مراد ہے، حق کسی کا جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے. مطلب ان شارٹ آپ یہ سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے نصیب میں جو اماؤنٹ لکھا ہے وہ آپ کو ملے گا. اگر آپ کے نصیب میں لکھا ہے کہ آپ نے 1 ارب روپے کمانا ہے تو وہ آپ کو ملے گا، مگر آپ کے ہاتھ میں یہ ہے کہ آپ وہ اس کو 1 نمبر طریقے سے لیں یا 2 نمبر طریقے سے لیں. تو وہ کیا طریقہ کار ہے، خاص طور پہ ہم اپنی اس فیلڈ میں رہتے ہوئے اس کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ بہت سی کام کی چیزیں سامنے آئیں گی. اس کے بعد ایک ٹاپک ہے حقوق العباد. تو حقوق العباد میں ہم بتاتے ہوئے یہ بتائیں گے آپ کو کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد میں کیا فرق ہوتا ہے، حقوق اللہ سے کیا مراد ہے اور حقوق العباد سے کیا مراد ہے، حقوق اللہ کی کیا سزا ہے اور حقوق العباد کی کیا سزا ہے. یہ بھی بہت انٹرسٹنگ اور بہت امپورٹنٹ چیز ہوگی کہ تاکہ ہمیں ایک دوسرے کے حق کا پتہ چلے. ہم بہت سی دفعہ لوگوں کے دل دکھا دیتے ہیں، بہت سی دفعہ چھوٹی سی چیز ایسی کر دیتے ہیں کہ جس سے ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہم نے آگے والے کے ساتھ کیا زیادتی کی ہے، اس کے کیا نتیجہ نکلتا ہے. جو کچھ اس کے ساتھ زیادتی اور چیزیں ہو جاتی ہیں وہ حقوق العباد میں آتا ہے، اس کی کیا شرطیں ہیں اور کیا اس کے اوپر اس کی کانسیکوینسز ہوتے ہیں. یہ سب ہم انشاءاللہ اس پر ڈسکس کریں گے. اس کے بعد ہمارے پاس ہے عورتوں کے حقوق. عورتوں کے حقوق حقوق العباد میں ہی آتے ہیں، مگر ان کو سائڈ پہ رکھنے کی ایک مقصد ہے کیونکہ اس کے اوپر اسلام کے اوپر بہت زیادہ جو لوگ انگلی کرتے ہیں اور جو اسلام کو کے خلاف لوگوں کو کی رائے خراب کرتے ہیں وہ عورتوں کے حقوق کے اوپر، کہ ہم کیونکہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو قرآن میں موجود ہیں. مثلا عورت کے ہم گواہی آدھی لیتے ہیں، مثلا ہم عورت کو وراثت میں آدھا حصہ دیتے ہیں. تو ان سب چیزوں کے اوپر ہم سے کوشچن ہوتا ہے کہ آپ کو قرآن میں لکھا ہے. ہم سے کوشچن ہوتا ہے کہ آپ تو عورت کو کم سمجھتے ہو تبھی آپ ان کو آدھا دے رہے ہو. ہم سے کوشچن ہوتا ہے کہ آپ کیا نام ہے، آپ عورتوں کو مردوں کے مقابلے میں آدھا تصور کرتے ہو. ہم سے تو کوشچن ہوتا ہے کہ قرآن میں یہ تذکرہ کیا گیا ہے کہ عورت کو مارو، اجازت ہے مارنے کی، تو کیوں ہے، کیا وجوہات ہیں کہ ہم کم دیتے ہیں زیادہ دیتے ہیں. تو اس کا جو مسلمانوں کا ہمارا جواب ہے وہ ہم دیں گے جو آج کل لوگوں میں نہیں ہے. میں کوشش کروں گا کہ اس کو کلیئر کروں. انٹریکشن ود نان مسلم کے اندر پہلے ہی جو سب ٹاپک ہے وہ اس میں رکھا ہے میں نے جہاد کا، کہ واٹ از جہاد، جہاد کیا ہوتی ہے. انٹریکشن سے مراد یہ ہے کہ ہمیں اگر کسی نان مسلم سے بات چیت کرنی ہے تو ہم کس انداز میں اس سے بات کریں، کیا طریقہ کار ہوگا ہمارا بات کرنے کا، لین دین کا طریقہ کیا ہوگا. ان ساری چیزوں کے اوپر ہم ان سے بات کریں گے. اس کے علاوہ جو دیگر چیپٹرز ہیں ان کے اوپر بھی ہم بات کریں گے. تو اوور آل ایک بڑی اچھی جرنی ہوگی ہماری اسلامک اسٹڈیز کو پڑھنے کی. اس کو ہم سمجھیں گے، آپ کے کوشچنز لیں گے، اور انشاءاللہ اگر آپ لوگوں نے اس کو طریقے سے پڑھا تو آپ فرقہ واریت سے، اختلافات سے، ان سب سے باہر نکل کے آئیں گے. اینڈ یو ول انجوائے دا ٹاپک. تو انشاءاللہ اس کے بعد اگلا ٹاپک، اگلی جو چیز ہوگی میں سٹارٹ کروں گا کسی ایک ٹاپک سے. اور فی الحال یہاں تک کے لیے یہ ویڈیو ہے اور اس میں آپ اچھی طرح سے سمجھ لیں. اوور آل میں نے دے دیا ہے، باقی نیکسٹ لیکچر کے اندر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا کرنا ہے. تھینک یو، السلام علیکم.